بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان کی آمد ہے، ماہ سیام ہے، رمضان کی آمد ہے، ماہ سیام ہے، ہر ایک گھر میں اس کا بڑا اہتمام ہے۔ اللہ کی رحمت نے ہر مومن کو ہے گھیرا، اللہ کی رحمت نے ہر مومن کو ہے گھیرا، چٹنے لگا ہے اب تو ہر دل سے اندھیرا، انوار ہے اذکار ہے برکت کا ہے نزول، انوار ہے اذکار ہے برکت کا ہے نزول، خوش خالق کل ہے تو دعائیں بھی ہے قبول۔ سامعین محترم، جب کسی کا کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اسے خوش آمدید کہتا ہے، اس کی عزت و تکریم بجا لاتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ مہمان کا استقبال اس کے درجے اور رتبے کے مطابق ہوتا ہے۔ مہمان جس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے اسے پروٹوکول بھی اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان کی عزت و تکریم میں کمی نہ آنے پائے۔ اگر توقع ہے کہ مہمان میزبان کے لیے مراعات کا بہت بڑا پیکیج بھی ساتھ لا رہا ہے تو پھر اس کے استقبال کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا جانے والا مہمان ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے دامن میں لامحدود برکتوں اور رحمتوں کا مراعاتی پیکیج بھی لا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے مہمان کے لیے کتنی پرزور تیاری کی ضرورت ہے۔ اسی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمضان سے پہلے کرنے کے کام، تاکہ ہم مہمان کے آنے سے پہلے اس کے لیے خوب تیاری کر سکیں۔ نمبر 1، رمضان کی تیاری شعبان میں۔ معزز مہمان کے لیے تیاری کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ماہ شعبان میں ہی روزے شروع کر دیے جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزے رکھتے تھے، لیکن خصوصیت سے شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، بلکہ کبھی کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ ہمیں نفل نمازوں کی طرح نفلی روزوں کا شوق بھی پیدا کرنا چاہیے۔ کم از کم ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ قمری مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام 20 کے 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ایام 20 کے روزے ان عبادات اور روزوں میں سے ہے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑے۔ ہر مہینے میں 3 روزے، چاش کی نماز اور وطر پڑھ کر سونا۔ لہٰذا مستحب یہی ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیے جائے۔ ان روزوں کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمے کی مانند ہے، لہٰذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان مبارک میں کی جاتی ہے۔
یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں لکھتے ہیں، ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ شعبان کے روزوں میں خاص طور پر اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ سے کسی رمضان میں روزے رہ گئے ہوں تو شعبان میں ان کی قضا کر لی جائے۔ روزوں کی قضا پوری کرنے کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رمضان مبارک کے وہ روزے جو شرعی عذر کی بنا پر رہ جاتے تھے انہیں علی الحساب ماہ شعبان میں رکھ لیتی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہے کہ میرے ذمہ رمضان مبارک کے کچھ روزے ہوا کرتے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں مشغولیت کی وجہ سے ان کی قضا شعبان کے سوا دوسرے مہینے میں نہیں دے پاتی تھی۔ نمبر 2، رمضان سے اظہار محبت اور اس کے لیے دعائیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر اپنے فضل اور انوار و برکات کے دروازے کھولتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی قدر بھی پہچانتے ہیں اور اس میں نازل ہونے والے انوار و برکات کا نہ صرف مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ سمیٹتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دے کر خصوصی دعا فرماتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے، ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلۃ، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے۔ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزہ خراب ہو، اور رمضان میں جو کچھ نیکیاں میں نے کی ہے تو اسے قبول فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے بارے میں اظہار محبت کرے اور اس کا چاند دیکھنے کی کوشش بھی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔